مسجد میں نماز ادا کرتا ہوں، میں تو تکبیر اولا سے نماز ادا کرتا ہوں، میں تو بڑی فکر کرنے والا ہوں جناب، میں تو جناب روزے پورے رکھتا ہوں، سوموار جمعرات کا بھی روزہ رکھتا ہوں، میں اپنے معاملے کو بڑا ٹھیک رکھتا ہوں، میں ناپ تول میں کبھی کمی نہیں آنے دیتا۔ میرے بھائیوں ذرا دیکھیں تو صحیح، میرے اور آپ کے نبی اس صورتحال میں مجھے اور آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، کتنی خطرناک تنبیہ کر رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں ایک دن ہم لوگ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے یہ کبھی کبھی ہم دوست ساتھی آپس میں مل کے رشتہ دار برادری کے لوگ کسی ایک گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، کسی ایک کمرے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس طرح ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر آگے اور آپ نے دروازے کی چوکاٹوں پہ دونوں طرف ہاتھ رکھ دیے اور ہم سے سوال کرنے لگے کیا تمہارے علاوہ یہاں پر کوئی اور تو نہیں ہے؟ سارے مہاجرین قریشی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بندہ کہنے لگا اللہ کے نبی میری بہن کا بیٹا بیٹھا ہوا۔ آپ نے فرمایا بھانجا بھی انہی میں سے ہوتا، بھانجا بھی انہی میں سے ہوتا۔ پھر آپ نے وہ بڑا فرمان ارشاد فرمایا جس کی وجہ سے جناب ابو بکر وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا اس بات کو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو انصار نے اپنے آپ کو ایک جگہ پر جمع کر دیا اور آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے کہ اس سے پہلے باقی لوگ کوئی فیصلہ کریں، ہم فیصلہ کر لیتے ہیں اور ہم فیصلہ کر کے اپنے میں سے کسی کو حکمران بنا لیتے ہیں۔ ابھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی تھی، لہذا انصار ایک جگہ پر جمع ہو گئے۔ حضرت عمر کو اس بات کا پتہ چلا، حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اس طرح سے لوگ جمع ہیں، آئیں چل کے ان سے بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کے ساتھ چل پڑے۔ یہ کوئی پری پلان معاملہ نہیں تھا کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہ جانے کوئی سازش کی گئی اور حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ یہ کوئی پری پلان معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہاں پر پہنچے اور جا کے ان لوگوں سے گفتگو کی، کہنے لگے میں تمہارے سامنے اللہ کے نبی کا ایک فرمان رکھنا چاہتا ہوں، اور میرے نبی نے وہ فرمان یہ تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ خلافت قریش میں سے ہوگی، خلیفہ جب بھی بنے گا قریشی بنے گا۔ جب یہ بات ہوئی تو سارے انصار پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا اگر اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے تو پھر ہم خلافت کے دعوے دار نہیں۔ لہذا وہاں پر بات چیت شروع ہوئی اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دی گئی تو آپ نے دروازے کے کواڑ پکڑ کے چوکاٹھے پکڑ کے کہا کہ خلافت قریش کے اندر سے ہوگی۔ پھر فرمایا اس وقت تک جب تک ان سے رحم مانگا جائے یہ رحم کرے، یعنی حکمران قریشی ہوگا نا، اس سے رحم مانگا جائے تو یہ رحم کرے۔ دوسری بات یہ فیصلہ کرنے لگے تو انصاف سے کام لے۔ تیسری بات یہ تقسیم کرنے لگے تو انصاف کے ساتھ تقسیم کرے۔ آگے وہ جو حاجی نمازی روزے دار بڑے مطمئن ہو کے چلتے پھرتے ہیں نا، آگے تنبیہ ان کے لیے فرمایا اس بات کو یاد رکھنا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نہ نفل قبول ہوگا نہ فرض قبول ہوگا۔ اگر یہ معاملہ ختم ہو گیا نا، حکومتوں میں سے انصاف، رحم اور صحیح تقسیم ختم ہو گئی تو فرمایا پھر اس بات کو یاد رکھنا اللہ کی لعنت بھی ہوگی، اس کے فرشتوں کی لعنت بھی ہوگی، نہ تمہارا فرض قبول کیا جائے گا نہ تمہارا نفل قبول کیا جائے گا۔ کیسے
ممکن ہے؟ گلی بازاروں میں ظلم کا بازار گرم ہو، شہر اور بستیاں ظلم کے منظر ناموں سے بھر چکی ہوں، اور میں مسجد میں بیٹھ کے یہ بات سمجھتا رہوں کہ کام چل جائے گا؟ کام نہیں چلے گا، مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ لہذا یہ حدیث بہت زیادہ قابل غور ہے، بہت زیادہ قابل فکر ہے، جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، نہ تمہارا فرض قبول کیا جائے گا، نہ تمہارا نفل قبول کیا جائے گا۔ لا تعلقی نہیں ہے۔ کلمہ حق کم از کم آخری بات یہ ہے کہ دل کے اندر بندہ اس بات کو بلا جانے، اس کا دل کہے کہ یہ سارا کچھ غلط ہو رہا ہے، یہ آخری بات ہے۔ اور اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہے۔ جس طریقے سے بندہ اس کام کو روک سکتا ہے وہ کام کرنا، آج کے دور کے اندر یہ جو ظلم کے بازار گرم ہیں، یہ جو آج تشدد اور نفرتیں موجود ہیں، یہ جو آج مسلمانوں کو باندھ کے رکھ دیا گیا ہے، یہ جو آج مسلمانوں کی عزت اور توقیر کم کر دی گئی ہے، کہاں پہ آج امت کو عزت حاصل ہے؟ کہاں پہ عزت حاصل ہے؟ بیکاری بنا دیا گیا اس قوم کو، جس کے بارے میں میرے نبی نے یہ بات کہی تھی، تم زکوٰۃ کا مال لے کے نکلو گے، تمہیں لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ آج وہ ملک جسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا، آج اس ملک کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ عیسائی، یہودی، دنیا کی ظالم طاقتیں ان کے سامنے کٹورے لے کے کھڑے ہیں کہ ان کے اندر اپنی بھیک ڈال دو، ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ کہا تو یہ کیا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ تم لوگ زکوٰۃ کا مال لے کے نکلو۔ عدی بن حاتم سے کہا تھا نا، عدی تو دیکھے گا بندہ زکوٰۃ کا مال اپنی جھولی میں ڈال کے نکلے گا، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے گا، لوگوں میرے پاس زکوٰۃ کا مال ہے، لینا چاہتے ہو؟ لوگ کہیں گے ہمارے گھر میں بھی پڑا ہوا ہے، اگر کوئی لینے والا مل گیا تو یہ لے جا کے اس کو دے دینا۔ آج بڑے خوش ہیں، آدھے آدھے صفحے کے اشتہارات اخباروں کے اندر دیے جا رہے ہیں کہ جناب ہمیں امداد مل گئی۔ دوسرے دن یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ انہوں نے امداد کٹورے میں نہیں ڈالی، کٹورے میں بھی اگر کچھ ڈالا، کاسہ گدائی میں بھی اگر کچھ ڈالا تو وہ قرضہ تھا اور سود کے ساتھ قرضہ تھا۔ یہ بات کھل گئی ہے نا دوسرے دن کہ امداد نہیں ہے، یہ جو 8.7 ارب ڈالر جو کہے جا رہے ہیں یہ امداد نہیں ہے، یہ قرضہ ہے سود کے ساتھ۔ اور ہم آدھے آدھے صفحے کے اشتہارات دے رہے ہیں کہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیا عجیب تباہی ہے، کیا عجیب منظرنامہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نبی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک نہیں آئے، بلکہ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی۔ کس وقت تک نہیں آئے گی؟ فرمایا جب تک فحاشی اور بخل ظاہر نہیں ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، فحاشی قوموں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور فحاشی کا اگلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم بخیل بن جایا کرتی ہے۔ فرمایا جب تک فحاشی اور بخل عام نہیں ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا امین جو ہوگا نا امانت دار، اس کو خائن بنا دیا جائے گا، اور جو خائن ہے اس کے حوالے امانت کر دی جائے گی۔ امین خائن اور خائن کے حوالے امانت کر دی جائے گی۔ امانت کیا ہے؟ امانت آپ پہلے سن چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا امانت ضائع کی جائے گی، اور امانت کیا
مسلمانوں کا نظام حکومت نااہل لوگوں کے حوالے کر دیا جانا. صرف نااہل نہیں، خائن لوگوں کے حوالے امانت کا کر دیا جانا، ان کو امانت کا محافظ بنا دیا جانا کہ تم ہمیں دنیا میں لے کے چلو، تم ہماری عزت اور وقار کے معاملات طے کرو، تم سوچو دنیا میں ہم نے کیسے جینا ہے، ہم نے کس کے سامنے جھکنا ہے، کس کے سامنے سر اٹھانا ہے. آج وہ رب کی ذات جس کے سامنے ہم نے جھکنا تھا، اس کے سامنے ہم سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، اور جس کے سامنے ہم نے سینہ تان کے کھڑا ہونا تھا، آج ان کے سامنے کاسہ گدائی لیے گردن جھکائے کھڑے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑی سی خیرات ڈال دو، اپنے قرضے میں سے ڈال دو، ہم یہ لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں. فرمایا امین کو خائن بنا دیا جائے گا، یعنی اچھا بندہ امور سلطنت سے دور ہو جائے گا، اور جو خیانت کرنے والا ہے اس کے حوالے امانت کر دی جائے گی. پھر فرمایا وعود ہلاک ہو جائیں گے اور طہوت ظاہر ہو جائیں گے. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ وعود کون ہے اور یہ طہوت کون ہے؟ کون ہے جو ہلاک ہو جائیں گے اور کون ہے جو ظاہر ہو جائیں گے، بڑے بن کے کھڑے ہو جائیں گے؟ فرمایا شریف اور معزز لوگ، عزت دار لوگ. عزت دار کون ہوتا ہے؟ جو بھوکا بھی ہو مگر اپنی عزت کا سودا نہ کرے، جو موت کو گلے لگا لے لیکن اپنے وقار کا سودا نہ کرے، جو اپنی حمیت کو، اپنی غیرت کو اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑے، یہ عزت دار ہوتا ہے. فرمایا عزت دار ہلاک ہو جائیں گے، اور وعود ان کی ہلاکت کے بعد طہوت ظاہر ہو جائیں گے. فرمایا طہوت کون ہے؟ کہا وہ جو تلوے چاٹنے والے ہیں، لوگوں کے پیروں کے نیچے رہنے والے ہیں. جائیے جا کے سلسلہ حدیث صحیحہ اٹھا کے دیکھیے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. میں کہتا ہوں جناب نہیں پاجی تو ہم نہیں پتا، میں اپنی برادری تو باہر اللہ کی قسم آج تک کبھی ووٹ نہیں دیتا. پاجی بڑا پرانا تعلق ہے، میرے ابے دے دور تو جناب تعلق چلے آ رہے. یہی باتیں ہیں نا، میرا خاندان، میری برادری، میرا معاملہ، میری عزت، دین کی عزت خاک میں مل جائے مجھے اس بات سے کوئی پرواہ نہیں. فرمایا طہوت یہ بڑے ہو کے کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر طہوت کی ڈیفینیشن میں نے اور آپ نے نہیں کی، یہ کہتے کس کو ہیں؟ میرے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی. فرمایا وہ جو لوگوں کے پیروں کے نیچے رہنے والے تھے نا، وہ جو قدموں کے نیچے رہنے والے تھے، یہ بڑے بن کے کھڑے ہو جائیں گے. آئیں ذرا سوچیں، آئیں ذرا دیکھیں، آئیں ذرا غور کریں، آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، آج ہماری کیفیت کیا ہے، آج ہماری صورتحال کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے رب نے قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کو مخاطب کیا، بندگی کا، عبادت کا ذکر کیا، اور اپنے دین کے لیے حد الامکان کوشش کرنے کا حکم دیا. کیا کہا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے کے آئے ہو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو اپنے رب کے لیے رکوع کرنے والے بن جاؤ. واسجدوا، اس کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکانے والے بن جاؤ. واعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی اور عبادت کرنے والے بن جاؤ. وافعلوا الخیر، اور اس کے لیے خیر کے کام کرنے والے بن جاؤ. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور یاد رکھنا اس بات کو، تمہیں اپنے رب کے راستے میں کوشش کرنا ہوگی، مجاہدہ کرنا ہوگا، جہاد کرنا ہوگا. کوئی بھی معنی آپ اس کا لے لے، کہا اس کو پورے حق کے ساتھ کرنا ہوگا. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی،
تمہیں اللہ کے راستے میں کوشش اور محنت کرنی ہوگی پورے حق کے ساتھ۔ جب تم پورے حق کے ساتھ اللہ کے لیے کوشش کرو گے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، تو وہ تم کو چن لے گا، وہ تمہارا انتخاب کر لے گا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے اس دین کے اندر تمہارے لیے کوئی حرج والی بات، کوئی سختی والی بات، کوئی تکلیف دہ بات، کوئی مشکل نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مطیع اور فرما بردار رکھا۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمین، مطیع، فرما بردار، اطاعت کرنے والے۔ من قبل وفی ھذا، آج بھی تمہارا نام یہی ہے، اس سے پہلے بھی تمہارا نام یہی تھا۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اللہ کے ماننے والوں کا نام مسلم ہے، مطیع ہے، فرما بردار ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائیں کہ اے میرے رب، میں نے اپنا دین ان کو پورا پہنچا دیا تھا۔ یہ چند باتیں لے کے چلتے رہے، میں نے ان کو نہیں کہا تھا۔ انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے باندھ لیا، میں نے ان کو نہیں کہا تھا۔ یہ اپنے اپنے ٹکڑوں پر راضی ہو گئے، یا اللہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی ہیں نا، کہ انہوں نے فَتَقَطَّعُوا، انہوں نے کاٹ لیا، تقسیم کر لیا آپس میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارِحُونَ، اور ہر گروہ اپنے ٹکڑے پر راضی ہو گئے۔ یہ بانٹ کے دین آپس میں کھڑے ہو گئے۔ نبی کہیں گے اے میرے رب، میں نے نہیں ایسا کہا تھا، میں نے پورا دین پہنچایا تھا، ایک ایک معاملہ، ایک ایک چیز۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور پھر ہم تمہیں لوگوں کے اوپر گواہ بنائیں گے۔ لوگوں کے اوپر کیسے گواہ بنو گے؟ انبیاء کو کھڑا کیا جائے گا، ان کی امتیں بھی آئیں گی، ان کی امتیں بھی آئیں گی، نبی بھی آئیں گے۔ امتیں مکر جائیں گی، کہیں گی یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آئے ہی نہیں، حالانکہ بھیجا تو رب نے تھا نا۔ اللہ ان سے کہیں گے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہے، یا اللہ تیرے نبی کی امت گواہ ہے اس بات پہ، وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہم ان کی طرف تیری طرف سے نبی بنا کے بھیجے گئے۔ فرمایا نبی تمہارے بارے میں گواہی دیں گے، تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو گے۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لہذا نماز قائم کرنے والے بن جاؤ۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات دینے والے بن جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے بن جاؤ۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اللہ کا دین ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہر جگہ پہ۔ ہوا مولاکم، کہا تم سوچو گے نا یار میں یہ کام کروں گا تو میرے ساتھ کون کھڑا ہوگا، میرا سہارا کون بنے گا؟ فرمایا ہوا مولاکم، وہ تمہارا سہارا ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ، اس سے بہتر سہارا کوئی نہیں ہے۔ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اس سے بہتر مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ مدد بھی کرے گا، وہ سہارا بھی بنے گا، لیکن کھڑے تمہیں ہونا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لوں اور میرا رب میرے ٹکڑوں کے اوپر راضی ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑنا ہوگا، مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، ڈٹ کے کھڑا ہونا ہوگا اللہ کے دین کے لیے۔ آئیے سوچیں، غور کریں، تدبر کریں، گہرا تفکر کریں اس بات کے اوپر کہ آج ہم نے معاشروں کو کیسے بدلنا ہے، ہم نے کیسے اس کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ کی قسم یہ وقت ہے امت کے لیے کھڑے ہونے کا۔ اگر آپ نے اس وقت کو گوا دیا
امت کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ لہذا چھوڑ دیں فرقوں کی باتیں، چھوڑ دیں برادریوں کی باتیں، چھوڑ دیں تقسیم کی باتیں۔ مسلمان کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا دین کا پابند ہوتا۔ ہر وہ چیز جس سے فرقہ بندی کی بو آتی ہے، مسلمانوں میں تقسیم آتی ہے، چھوڑ دیں اس کو۔ جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اچھے انداز میں اس کو بیان کریں، لیکن جو دین کسی اور کے پاس ہے اتنا حصہ بھی قبول کریں، اس کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ نہ لگائیں۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو جہنم میں جانے کا سرٹیفکیٹ پکڑانے والے کہ تو پکا جہنمی؟ پتہ نہیں جاتے ہوئے دنیا سے اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے جس کی وجہ سے وہ جنت کے اندر چلا جائے۔ تو عزیز بھائیو، چھوڑیں ان باتوں کو، آئیں امت کو جمع کریں، امت کو اکٹھا کریں۔ یہ امت بیکاری بننے کے لیے نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو، دنیا کی بھیک پہ اپنے آپ کو راضی نہ کرو۔ آپ کا رب کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہم نے تمہیں دنیا کا مالک بنایا ہے۔ ہم دنیا میں بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے دین کا بھی سودا کیا، اپنی حمیت کا بھی سودا کیا، اپنی غیرت کا بھی سودا کیا۔ ہم نے ہر چیز کو دنیا کے پلڑے میں ڈال کے تولا، دنیا کے مفاد کے پلڑے میں چند ٹکوں کے عوض ہم نے تولا دنیا کو۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ آج سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ نہیں ہے۔ آئیں اصلاح کے لیے کھڑے ہو جائیں، تحریک بپا کریں، آگے چلیں، آگے بڑھیں، اپنی گردنیں جھکنے نہ دیں کسی کے سامنے بھی۔ اگر آپ نے اپنی گردن کو اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور آپ معاشروں میں نکل گئے، آپ نے لوگوں کو قائل کیا، حالات کو اللہ بدل دے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی